اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید در ربوبیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ کل والے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر مشرکین میں جو شرک رہا ہے وہ توحید در ربوبیت تھا۔ خالقیت میں وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا، خالق کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، خدا ہے، اکثر نہ سارے۔ تو لیکن اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آگے سے رب بنائے ہیں، تدبیر کنندہ بنائے ہیں، کہ کوئی موت کا رب ہے، کوئی ہمیں روزی پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے 4 مقرب فرشتے بنائے ہیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے تحت جو ہیں وہ موت جو ہے دیتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے ساتھ وحی لے آنا، پیغام لے جانا وہ کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی جو ہے بادل برسانا، روزی دینا، اور یہ کام ان کے ذمہ ہے۔ اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ وہ رب مانتے تھے کہ خالق کرنے والا ایک اللہ ہے، لیکن آگے مختلف رب ہیں، اس میں شرک کرتے تھے۔ اور عرض کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو قرآن کا کل میں نے کچھ آیات جو پیش کی اور ان کا جو مدعا پیش کیا، وہ بھی جو ان کے دور میں بھی جو شرک تھا وہ توحید در ربوبیت میں تھا۔ لہذا انہوں نے جو ان کو رد کرنے کے لیے ان کی ربوبیت کو، شرک کو جو ایک مثال کے طور پر جو پہلے کچھ ان کے سامنے کہا کہ پہلے کہا جب رات جو چھا گئی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جب ستارے کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ جو ہے افول کر گیا، غروب ہو گیا، تو پھر کہا کہ چاند میرا رب ہے، پھر وہ بھی غروب ہو گیا، تو پھر سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر کہا کہ نہیں، خدا اگر میرا مجھے ہدایت نہ دے، میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ضال لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لہذا ان کا وہ جو مبارزہ بھی تھا وہ توحید در ربوبیت پر تھا، جو قرآن کے روح سے معلوم ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا کہ انہوں نے جو مختلف بت بنائے ہوئے تھے وہ بھی کہتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پتھر ہمیں سارا کچھ دیتا ہے۔ اور آج کل بھی یتباز جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ قبر یا یہ روضہ ہمیں دے گا، اصل وہ صاحب روضہ اور اس کی پھر نشانیاں، اس کی قبر اور وہ نشان بنا لیتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر بھی ہمارا جو ہے کہ اگر تو ان کو وسیلہ بنایا جائے، واقعاً وہ قرب الہی میں ہیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے ہی ذریعے خدا بند عالم نے ہمیں دیا ہے، لیکن اگر ان کو خالق اور رب کے یہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو تفویض کر دیا ہے، خدا کچھ نہیں کرتا، تو یہ شرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں کہ اصل ربوبیت ہے کیا؟ ربوبیت تھا کہ پتہ تو چلے کہ ہم بالآخر کون سی چیز شرک ہے، کون سی حقیقت ہے۔ خود ربوبیت کس کو کہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کون سا فعل خدا نہ کرے شرک ہو جائے گا، کون سا فعل توحید میں شمار ہوگا۔ رب جو ہے لغت میں، عرب کی لغت میں جو ہے متصرف کرنے والا، کسی چیز کا تصرف کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، یا تدبیر کرنے والا، اس کے زندگی، اس کے پورے کام کو منظم کرنے والا، اس طریقے سے کہ اس تدبیر کے بدلے میں یہ مورد نظر اشیاء یا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو جائے، ایک مقصد تک حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر عربی میں جو ہے لغت میں ایک، اب تو رب کیونکہ خدا کے لیے ہو گیا، لیکن ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں رب فقط خدا بند عالم ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لغت میں رب کا معنی والدین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں کوئی رکھی ہوئی ہیں ان کو، مثال کے طور پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہے ان کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب ابراہ نے اپنے ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور وہ مکہ کے نزدیک آیا، تو اس نے آ کے حضرت عبد المطلب کے جو ہے بہت زیادہ اونٹ اور کا ریوڑ جو تھا وہ چل رہا تھا، ان پر آ کے قبضہ کر لیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ کے متولی بھی تھے، وارث بھی تھے،
تو وہ جو ہے اس کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس، اور اس سے کہا کہ جو لفظ استعمال کیے تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے کہا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، میرا کیا قصور ہے، کیوں پکڑ لیے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہا حیرانگی کی بات ہے، میں نے تو کہا تھا کہ شاید تم آؤ گے اور تم مجھ سے کوئی منت سماجت کرو گے کہ وہ جو خدا کا گھر جس کے تم متولی ہو اس کو چھوڑ دوں، اس پر حملہ نہ کروں، عجیب ہے تم اس وقت اونٹ مانگنے آ گئے۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، جو تاریخ میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، فرمایا انا رب الابل، میں جو ہوں اونٹوں کا رب ہوں۔ اونٹوں کا رب ہوں سے میں نے کیا کہنا چاہتے تھے، لغوی معنی استعمال کیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کا جو خیال رکھتا ہوں، اس کو اپنے نفع کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کو چارہ کھلاتا ہوں، چرواہے کراتا ہوں تاکہ ان سے دودھ حاصل کر سکوں، ان کو بیچ کے مثلا رقم حاصل کر سکوں، تجارت کر سکوں، سواری کر، جو بھی اونٹوں سے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو میں ان اونٹوں کا پالنے والا ہوں۔ حالانکہ حقیقت میں تو چاہے حضرت عبد المطلب ہوں، چاہے حضرت عبد المطلب کے اونٹ اور کچھ میں ان کو پالنے والا حقیقت میں تو خدا ہے، لیکن پہلے میں وہ توضیح دے چکا ہوں کہ خدا بند عالم نے کائنات کا نظام ایسے سبب و اسباب سے بنایا ہے، ایسے علت و معلول سے بنایا ہے کہ ہر علت کا ایک معلول ہوتا ہے، اور خدا نے جتنی بھی آگے تخلیق کا نظام بنایا ہے وہ سبب و اسباب کے ذریعے بنایا ہے۔ اور توحید در خلقیت میں یہ میں بحث کر چکا ہوں کہ جو ہمارے افعال جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے فاعل حقیقی، فاعل مستقیم ہم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مستقل فاعل و خالق کہ جس کی اجازت ارادے اختیار کے بغیر، اس کے بغیر ایک لمحہ کے لیے کوئی حرکت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی وجود صف ہستی پر نہیں آ سکتا، وہ خدا بند عالم ہے۔ تو لہذا یہاں جو ہے گھر کا جو والدین جو ہوتے ہیں، والد ہوتا ہے مثلا، وہ کیونکہ ان کے لیے کما کے لاتا ہے، ان کی پرورش کرتے ہیں، لغوی طور پر اس کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح میں اصل خالق و مالک رب وہ ہے کہ جس نے باپ کو بھی پیدا کیا، ماں کو بھی پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے جتنی بھی بعد میں تدبیر ہوتی ہے ساری کی ساری جو ہے یہ علت و اسباب خدا فراہم کرتا ہے، ان کا جو اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ ہر فاعل کو تفویض نہیں کر دیا بلکہ اس کے اختیار میں دیا ہے، جتنے اس کے اختیار میں دیے اصل اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے یہ اختیار پر علت و معلول اثر کرتے جاتے ہیں، جب نہ چاہے اثر نہیں کریں گے۔ لہذا یہ جو ہے ربوبیت، یہ کیا ہے؟ یعنی علل و اسباب اور خود خلقت، یعنی کسی چیز کو خالق بھی کرنا، یہ خدا کی خلقیت کی باری، اس کے ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی چیز کو خالق بھی کرنا، اور خالق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے زندگی گزارنے کے، اس کے حرکت کے سبب و اسباب بھی اس طریقے سے علت و معلول مہیا کر دینا کہ جب بھی یہ علت ہوگی تو اس کا معلول بھی متحقق ہو۔ لہذا اس ہستی کے بعض اجزاء جو ہیں وہ بعض دوسرے اجزاء میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں، بعض کے دوسرے میں، اور اس طریقے سے مل کر جو ہے کائنات کا ایک نظام بنتا ہے جو ایک خاص ہدف کی طرف حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ ربوبیت خلقت سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے خالق کر کے سبب و اسباب بنا کے اب چھوڑ دیے، اب یہ آٹومیٹکلی چلتے رہیں گے، نہیں، ساتھ ساتھ جو تربیت کے اسباب بھی ہیں ان کو وجود میں لانے والا بھی خدا بند عالم ہے۔ لہذا خدا بند عالم کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت 50 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو کیا کہ اس نے کہا کہ پروردگار ربنا، ہمارا رب وہ ہے، الذی وہ ہے کہ اعطی کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو وجود دیا، ہر چیز کو خلقت دی، اس کو خلق کیا، اس کو وجود دیا، ثم ہدی، پھر جو ہے اس کو ہدایت بھی دی، یعنی ہدایت آگے کیسے کیسے چلنا ہے، اس کے اسباب بھی مہیا کیے۔ لہذا اگر کوئی خلاصہ تن پوچھے کہ مولانا یہ بتائیں، لمبی لمبی فلسفی بحثیں مجھے سمجھ نہیں آتی، کلامی بحثیں مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ یہ بتائیں
کہ توحید در ربوبیت سے کیا مراد ہے، تو میں کہوں گا میرے عزیز پہلے ان دونوں کا معنی سمجھو۔ توحید پہلے بیان کر چکا ہوں، یعنی واحد اور احد۔ توحید یعنی ایک جس کا دوسرا نہ ہو۔ ربوبیت یعنی پرورش، یعنی اس کا سارا انتظام، اس کے سارے اسباب کا مہیا کرنا، یہ کہ پورے عالم امکانات کی تدبیر یہ خدا بند عالم کی حالت میں ہے۔ جو بھی علت معلول، جو بھی سبب و اسباب، جو بھی کائنات کا نظم چل رہا ہے، جو کائنات کی حرکت چل رہی ہے، جو بھی سبب و اسباب مہیا ہو رہے ہیں، وہ خدا بند عالم مہیا کر رہا ہے۔ اور تمام کے تمام، چاہے یہ علت طبیعی ہوں، علت طبیعی جیسے درختوں کا اگنا، بارش کا آنا، زمین سے گھاس کا اگنا، چرند پر جتنے طبیعت میں جو ہے علتیں پائی جاتی ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں، یہ سارے کے سارے خدا بند عالم کی مشیت اور اس کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ جو چیزیں طبیعی ہیں، اللہ نے جو ان کو وحی کی ہے، جو ان کی فطرت میں سرشت میں رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق دانے میں خدا بند عالم نے طاقت قدرت رکھی ہوئی ہے کہ اس کو جب زمین میں بو دیا جائے، آکسیجن، پانی، دھوپ، گرما مناسب ملے، یہ اس سے بالی بنے گی، پودا بنے گا، درخت بنے گا، ثمر بنے گے، ایسا ایسا یہ پھر لکڑی بن جائے گی، خاک بنے گی، پھر یہ طبیعی عمل چلتا رہے گا۔ کچھ ہمارے اختیار میں ہے، کچھ فقط خدا کے اختیار میں ہے۔ اگرچہ یہ طبیعت اللہ و اسباب میں خدا نے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ سارے سبب و اسباب جو چل رہے ہیں، ان کو جو حیات، ان کو جو زندگی، ان کو جو حرکت، ان کی جو قدرت، ان کو جو ارادہ، چاہے طبیعی ہو یا غیر طبیعی، چاہے فاعل آئیے شعوری ہوں یا طبیعی، سب کا سب خدا بند عالم کے اذن و الہی سے اور یہ چل رہے ہیں، خدا ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ لہذا جتنے بھی ہیں یہ اصل میں خدا بند عالم کو سمجھ لیں کارندے، یہ علل و اسباب، یہ خدا کے کرندے ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے سمجھ لیں مزدور ہیں، جن کا کام ہے یہ کرنا۔ جیسے کہ خدا بند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا، سورہ نازعات آیہ 5، کہ خدا بند عالم کے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں خدا کے جو مختلف اور چیزیں بھی ہیں، خدا بند عالم کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوں گی۔ لہذا توحید اور ربوبیت، یہ کائنات میں جو کچھ بھی نظم و نسق ہے، جو بھی علت و معلول کا، سبب و اسباب کا جو بھی نظام چل رہا ہے، نہ فقط یہ کہ خدا بند عالم نے خلق کر کے ان کو اس حالت میں بنا کے جیسے گھڑی والا گھڑی بنا کے چھوڑ دیتا چلتی رہتی ہے، نہ، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے اگرچہ ان کی طبیعت اور سرشت میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حرکت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنا رستہ جاری رکھنے کے لیے، اپنے ہدف اور کمال کی طرف جانے کے لیے ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج اور خدا بند عالم ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ لہذا اس کے مقابلے میں آ جائے گا شرک در ربوبیت۔ شرک در ربوبیت کیا ہوگا؟ یعنی یہ تصور کرنا کہ خدا بند عالم نے کچھ ایسی مخلوقات بنا دی ہیں، مختلف علل و اسباب، اور ان میں سے بہت اعلیٰ درجے کی مخلوقات بنا دی ہیں، سارا کچھ ان کو سونپ دیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک شاعر مثال دے رہے تھے کہ یہ رومال جو ہے فیکٹری والے نے بنایا، فیکٹری والے سے میں نے خرید لیا، میری مرضی ہے اس کو پھاڑوں، اس کو کسی کو ہدیہ دوں، کیا کروں۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے مثلا جو ہے اہل بیت کے حوالے کر دیا، خود بیٹھا ہوا ہے جو نہ 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 نہ۔ اگرچہ خدا بند عالم کی رضا کے مالک ہیں، جو کچھ بھی کائنات میں ملتا ہے، ہمارا ایک ایک سانس، ہمارا وجود، ہماری رزق و روزی فلاں، ان کے صدقے سے مل رہی ہے، ان کے وسیلے سے مل رہی ہے، حتیٰ یہ ولایت کے مرتبے، ولایت اولیاء کے مرتبے پر قائم ہے، ولایت تکوینی کے مالک ہیں، لیکن بے اذن اللہ اپنی زندگی کے لیے بھی، اپنے ایک ایک کام کے لیے بھی خدا بند عالم کے مرہون منت ہیں، خدا بند عالم کے محتاج ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ان کا روح، جو ان کی زندگی، جو ان کی کائنات میں جو ہے جتنا بھی اللہ نے تصرف دیا ہے حکم خدا ہے، اور خدا کی مرضی خرید لی سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کی اپنا ہر فعل، اپنا ہر
قدم ایسے اٹھاتے ہیں، انجام دیتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، ان کی چاہت خدا کی چاہت ہے، یہ خدا کی مرضی کے علاوہ ایک قدم نہیں اٹھاتے، خدا کی مرضی کے علاوہ ایک آدمی بولتے پارٹی باز نہیں ہے، جو ہمارے ہاں پارٹی بازی کے تصور ہے کہ جس میں جائز ناجائز کیونکہ یہ اپنا ہے تو یہ گناہ گار بھی ہے، اس کو معاف کر دو، دوسرا گناہ گار نہیں ہے تو اس کو لٹکا دو، نہ، جیسے خدا بند عالم ہے، یہ خدا کی عدالت کے مظہر ہیں۔ ہاں ایک ان سے جو پرافٹ حاصل ہوگا کہ جب ان کے رستے پر ہیں، ان کی ولایت پر ہیں، اس کے باوجود ہم سے گناہ سرزد ہو گئے تو دنیا میں ہمیں اتنی سختیاں آ جائیں گی کہ جس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا خدا کے سامنے جو ہے ہماری یہ شفاعت کریں گے، بعین مانا کہ اگر ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے فلاں تو وہ اس کے گناہ معاف کرا کہ ہمارا بھی گناہ، اسے کہیں گے مثلا تمہیں اتنے جہنم سے اتنی سزا کم دیتے ہیں، اس کو معاف کر دو تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ اور اس طریقے سے جو ہے اگر پہلے تو جو ہے نا برزخ اور آپ کو بتایا تھا زندگی، اس میں ہم اپنا پورا کریں گے، جہنم سے ہم انشاءاللہ بچائیں گے، لیکن بے اذن اللہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ یہ خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ یہ عین خدا کی مرضی ہیں، خدا کی تجلیات ہیں، خدا کی صفات کا مظہر ہیں۔ بےعین مانا خدا نے ان کو تفویض نہیں کیا، تفویض شرک ہے دوستو۔ تفویض یہ مطلب ہوتا ہے کسی کو دے دیا، جیسے فرشتے ہیں نا مثلا ان کو تدبیر پر لگا دیا، اور مثلا ولایت تکوینی کے ہم جو ہے قائل ہیں کہ جو کچھ جو ہے چاہیں کریں، اب اللہ اس میں کوئی دخالت نہیں کرتا، اللہ کا کوئی، یہ تفویض ہے اور یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ بلکہ بعین مانا کہ خدا نے علت و اسباب بنایا جو اللہ کے اللہ علت العلل ہے، یعنی سب سے بڑی علت پورے کائنات کو وجود میں لانے والی محمد و آل محمد کو خدا بند عالم نے خالق کیا ہے، اور ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا ہے، سب کو ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، سب کو ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ جو بھی روگردانی کرے گا وہ اس کی جہنم سزا ہے، جو ان کے رستے پر چلے گا اس کا جو ہے حتماً جو ہے یہ شفاعت کریں گے اگر گناہ گار بھی ہوا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں تفویض کر دیا جو یہ چاہے اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ عین اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ سوچتے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ کیوں؟ یہ خدا کا آپ کو آتی ہے نا جب تجلیاں خدا کے افعال کا مظہر ہیں تو پھر خدا بند عالم کی مرضی کے بغیر قدم اٹھا نہیں سکتے۔ لہذا خلاصہ کلام بالکل اگر اس کو خلاصے کی صورت میں بیان کرنا چاہے، توحید در ربوبیت، جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اللہ نے ہر چیز کا سبب و اسباب بنایا ہے، ان سبب و اسباب میں تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے، اور ایک ایک لمحے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ جو طبعی عوامل ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کی سرشت میں طبیعت میں رکھ دیا ہے، وہ مثلا پتھر کو ہمیشہ اوپر سے نیچے پھینکے تو نیچے آئے گا، اس طریقے سے کوئی بعض چیزیں اڑنے والی جیسے غبارے میں گیس جو ہے بھاگ دیں، گیس اوپر جاتی ہے اوپر جائے گا، یہ کائنات تک ایسا رہے گا، اللہ کے علم میں تصرف کر لو۔ تو اس طریقے سے ہر کام جو کوئی تدبیر ہو رہا ہے، جو علت و معلول بھی انجام دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو تفویض نہیں کیا، بلکہ عین ہر وقت اللہ کا حکم اس میں شامل ہے، اللہ کی مرضی، مشیت، ارادہ شامل ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک در ربوبیت کی کیا ہے کہ ہم کسی کو یہ ربوبیت والے مثلا کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کیا ہے اولاد دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، وہ رازق ہے، نہ، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب خدا مثال کے طور پر میں کسی کو روزانہ جا کے کھانا دے آتا ہوں، پانی دے آتا ہوں، ہر چیز میں اپنی اولاد کا کر رہا ہوں، تو ظاہری طور پر تو میں سارا ان کو دے رہا ہوں، اگر رزق کھانا پینا اور سرویہ لباس یہ سمجھے تو میں کمائی کر کے لے آتا ہوں، لیکن خدا بند عالم نے مجھے ایک حد تک یہ ولایت دی ہے کہ سبب و اسباب کے ذریعے مہیا کرتا ہوں، میرا وجود بھی جو میں کما کے لاتا ہوں، یہ جو ساری چیزیں بنائی ہیں فلاں، اگر اللہ نہ چاہے تو میں کچھ بھی کرتا رہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں خدا کی مرضی شامل ہے، یہ خدا نے سبب و اسباب بنائے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دیتا ہے، جیسے ہم جو ہے تھوڑا کھل کے بات کر دوں، ہم کہتے ہیں یا علی مدد، علی ہماری مدد کرتا ہے، اصل مدد کرنے والا فقط و فقط خدا کی ذات ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں یا علی مدد؟ یعنی خدا بند عالم نے ان کو ولایت تکوینی دی ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہدایت کے لیے، جو کچھ بھی فیض، جو رزق، جو کچھ ہوتا ہے ان کی طرف سے آتا ہے۔
تو ہم اصل میں ان کو اللہ کا وسیلہ ہی مانتے ہیں. ہمیں کہنا چاہیے، یہ واضح کہنا چاہیے تاکہ شوانوں کے بے صدقہ محمد وآل محمد یہ ہمیں دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے. اللہ نے ان کا اتنا مرتبہ بنایا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، ورنہ اصلی استقلالی دینے والا فقط خدا کی ذات ہے. لہذا ہم جو یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اور جو یا علی مدد کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. ہم تک جو رزق روزی پہنچ رہی ہے ان کے ذریعے، کیونکہ ہم ان کو فقط جسمانی نہیں سمجھتے. اہل سنت یا وہابیوں کے ساتھ، اہل سنت بھی ہماری طرح نظریہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اکثر مناظرہ تو وہ کہتے ہیں وہ تھے مر گئے، وہ اصل فقط جسم سمجھتے ہیں. ہم پہلے بیان کر چکا ہوں، جسم جو ہے یہ تو باڈی، یہ تو ایک جو ہے وسیلہ ہے اس دنیا میں رہنے کا. اصل حقیقت وہ روح ہے کہ جتنا بلند سے بلند ہوتا جائے، اس کو حقائق کا علم ہوتا جائے، اس جہان پر اس کا سیطرہ ہوتا جاتا ہے. جب اس کو حقائق کا علم ہوتا جائے تو اس میں وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے. نہ وہ ایک عام انسان بھی ایک ولی خدا بن جائے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا جاتا ہے. لیکن جہاں تک بھی یہ پہنچ جائیں، بالآخر یہ وسیلہ ہیں، یہ خدا اور رب نہیں ہیں. ان کو رب کہنا جرم ہے. جیسے سجدہ کرنا بذات خود پہلے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرنے کا. اس وقت چاہے جائز تھا، چاہے وہ سجدہ کیا تھا ان کی دراصل وہ بھی سجدہ اللہ کے لیے تھا، کیونکہ حکم اللہ دے رہا ہے. تو پھر اللہ کو اصل میں سجدہ تھا، ان کی فقط شرافت کی کرامت کے لیے. یا حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ کے حکم سے. دراصل یہ اللہ کو سجدہ تھا، لیکن اس میں بالآخر احترام حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، اور کیا اس وقت حرام نہیں تھی، یہ اللہ کا سجدہ تھا. جو بھی طویل کریں یہ میں بعد میں لے کر آؤں گا. آج کے دور میں شریعت اسلام نے سجدہ کرنا غیر تعظیم کی خاطر بھی، احترام کی خاطر بھی حرام کر دیا ہے خدا کے علاوہ. لہذا خدا کے علاوہ کسی کو بھی، ہاں ایک ہوتا ہے نیچے بات کا جا کے دہلیز کو چوم رہے ہوتے ہیں، چومنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وقت ہے کہ باقاعدہ پیشانی نیچے لگانا روضے کو سامنے دے کر لیے، اگرچہ وہ اس کو خدا نہیں سمجھتے، شرک نہیں ہوگا لیکن حرام ضرور ہے. شریعت میں کسی اور کو بھی سجدہ کرنا، خدا کی مسجد کو، ایک ہے مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں مسجد کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی حرام ہو جائے گا اگر، اور سچ شرک بھی ہو جائے گا. مسجد میں جا کر کرتے ہیں اللہ کا، یا کہیں زمین پر بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن جب سامنے کوئی چیز آ جائے کہ اس کو نیت ہو جائے کر رہا ہوں، اگر احترام میں کر رہے ہیں تو حرام ہے، اگر اس کو خدا یا کوئی الہ سمجھ کر رہے ہیں تو شرک ہے. یہ بحث بعد میں آئے گی، میں خود کروں گا. لہذا توحید در ربوبیت کیا ہے دوستان عزیز؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں، چاہے کوئی ولایت تکوینی کا مالک ہے، خدا بند عالم کی کائنات میں تصرف کر رہا ہے، وہ بھی خدا کے حکم اور اذن و ارادے سے کر رہا ہے. چاہے ملائکہ خدا بند عالم کا نظام چلا رہے ہیں تو وہ بھی خدا کے بنائے ہوئے علت و اسباب ہیں، یہ سارے وسیلے ہیں. اصل تدبیر کنندہ ربوبیت، رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، وہ فقط اور فقط استقلالاً اور ذاتاً خدا کی ذات ہے، باقی سب خدا کی طرف سے بنائے ہوئے وسیلے اور علت و اسباب ہیں. فعلاً جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے، ہفتے والے دن سے انشاءاللہ ہماری جو میں باقاعدہ دلائل پیش کروں گا کہ کیس جو ہے، ایک تو خلقت ربوبیت سے جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کر دیا، اب ہم اپنا کما رہے ہیں، خدا نے کہا تو ہم جو ہے اب آزاد ہیں. اس کا کیا، اس میں کیا مشکل ہے، کیا شبہات ہیں. اس طریقے سے اور کون سے دلائل ہیں جس سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ رب فقط جو ہے خدا بند عالم ہے. اور جب توحید در ربوبیت مان جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حاکمیت میں حاکم بھی فقط اور فقط خدا بند عالم کی ذات ہے. اب اگر وہ کسی کو کہے گا کہ فلاں کا حکم، اگر ہم رسول کا بھی حکم یا اہل بیت کا مانتے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ حاکم فقط اللہ ہے. اطاعت فقط خدا کی ہے، فقط خدا کی ہے، کیونکہ وہ ہمارا ولی و خالق اور مدبر ہے. لہذا اب اگر وہ کسی کو کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو یا اہل بیت کی کرو یا عالم کی یا ماں باپ کی، تو یہ اصل میں اس کے حکم سے ہو رہی ہے، ورنہ اطاعت فقط اس کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے تشریع، یہ قانون بنانا ہماری زندگی کا بھی اگر ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں تو شرک اور حرام ہے. قانون بھی وہ قانون ہوگا جو خدا بنائے گا، اور خدا کے
بغیر کسی کے بنائے ہوئے قانون پر ہم چلیں گے۔ ایک ہے مجبوراً حکومتیں ظالم ہیں، اس کے علاوہ اضطرار ہے، گزارا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل قانون نہیں ہے، میں مجبور ہوں، جس حد تک دوری کر سکے کریں۔ اصل قانون وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں قانون رکھ تشریع۔ تو یہ انشاءاللہ ویسے ہفتے والے دن خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔